آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے میچ ہو رہے ہیں اور دبئی نے مہمان نوازی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. جو بھی کرکٹ کا میچ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ ڈے اینڈ نائٹ میچ ہوتے ہیں, تو افطاری کے سمے پر وہاں پہ افطار کے پیکیجز ڈبے جو ہیں وہ پہنچائے جاتے ہیں. یہ ایک مثبت چہرہ اسلام کا بھی ہو, دبئی کا ہو, کوئی بھی ہو, خاص کر آئی سی سی کا, اور یہ وہ سارا پی سی بی کا ہے. اور وہاں پہ جو افطاری کا بندوبست, کیونکہ وہاں سے باہر آتے ہوئے بڑی لمبی کہانی بنتی ہے. حیدر شیرازی اور شیراز احمد شیرازی اسکیئر ہمارے ساتھ آج موجود ہے. حیدر, سب سے پہلے اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہاں جانے سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء لے لی جاتی ہیں, لیکن اس کا الٹرنیٹ وہاں پہ شروع ہو گئے. دیکھیے, ایک چیز آپ کو میں بتا دوں آپ کے ویورز کے لیے کہ جس وقت آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی شروع ہوئی تو اس دوران ایک فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی تماشائی میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے وہ اپنے ساتھ یہ پاور بینک, اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء, پانی کی بوتل, یہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے. اور اب یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کا, جہاں تک رمضان یہ مسلمانوں کا بابرکت مہینہ ہے اس کی بات ہے, تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے, پی سی بی بھی اس کے ساتھ مشاورت کے بعد, کہ روزہ دار وہاں میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے تو روزہ دار جو بھی جس وقت روزہ کھولنے کا وقت ہوگا تو وہ اپنا ٹکٹ دکھائیں گے تو انہیں ایک باکس دیا جائے گا جس میں پیزا ہوگا, کھجوریں ہوں گی, پانی ہوگا, اور وہ روزہ کھولیں گے. اور یہ فائنل تک پریکٹس جاری رہے گی. اب رمضان کا مہینہ ہے, اب دیکھتے ہیں فائنل کون جیتتا ہے. میرے حساب سے تو انڈین ٹیم اس وقت تگڑا کھیل رہی ہے, آسٹریلیا بھی فائنل میں جا سکتا ہے. شیراز, انڈیا تگڑا کھیل رہی ہے اور ہمارے جو تھے وہ تگڑا کھیل کے واپس آ چکے ہیں. اگر یہاں پہ ہم یہ ایک زیوم کر لیں کہ انڈیا اور آسٹریلیا کا فائنل اگر نہیں ہو سکتا لیکن ہوتا ہے, تو اس وقت انڈیا اور آسٹریلیا سیمی فائنل نہیں, وہ فائنل ہی کھیل رہی ہے انڈیا. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کون جیتے گا کون؟ دیکھیے, پہلے صاحب آپ نے جو بات کی کہ جو ہمارے شاہین ہے, ہمارے کھلاڑی ہے, اس حوالے سے آپ نے بات کی. ہم اس وقت مہمان ہیں اور ہمارے جو کھلاڑی ہے وہ اس لیے سب سے پہلے آؤٹ ہوئے کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی کرنی تھی. مہمانوں کی مہمان نوازی اور تواضع کے لیے جو ہے تاکہ وہ تھوڑا سا فری ہو جائے نا. ظاہر بات ہے اب ہماری ٹیم میں تو دعاؤں کے آسرے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. جہاں تک بات ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے میچ کی, دونوں بہت بڑی ٹیمیں ہیں اور یہ بڑا میچ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بآسانی فائنل کے لیے چلی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دبئی کے پچز ہو یا پھر ایشیا کے پچز ہو, اس پہ انڈین جو پلیئر ہے ان کو زیادہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہوم گراؤنڈ سمجھ کے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, تو ان کی تھوڑی سی جو کھیلنے کا انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے باقی ملکوں سے, باقی ٹیموں سے. تو اسی لیے انڈیا کی ٹیم کو تھوڑا سا زیادہ میں فیور کروں گا. اور مجھے لگتا بھی ہے کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ نہ صرف یہ میچ بلکہ چیمپئنز ٹرافی بھی اپنے نام کرے گی. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک تو ان کے جو کھلاڑی ہے وہ کافی پروفیشنل ہے. وہ جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو وہ جیتنے کی نیت سے, جیتنے کی غرض سے وہ آتے ہیں. ٹیم کے اندر کوئی پالیٹکس نہیں ہے, سب ملک کے لیے کھیلتے ہیں. تو اسی لیے جب وہ گراؤنڈ میں آتے ہیں تو باقی تمام لگتا ہے کہ پلیئر کھیل رہا ہے, یہ نہیں لگتا کہ کوئی انڈیویجول کھیل رہا ہے. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ, اب پاکستانی ٹیم کی اگر بات کری جائے تو سارے جو ہے نا وہ ایک ہی رنگ, ایک ہی نسل, ایک ہی مذہب کے ہیں. لیکن انڈین ٹیم میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک ہی مذہب سے ہٹ کے, ایک نسل اور ایک رنگ سے ہٹ کے کھلاڑی ہے, لیکن ان میں ایک اتحاد و اتفاق سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو 2-2 3-3 کی گروپ بندی بن جاتی ہے. 2 بندے جو باہر کمیٹری کر رہے ہوتے ہیں, جو ٹی وی چینلز پر جو بے روزگار بیٹھ کر وہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, 2 کھلاڑی انہوں نے لیے ہوتے ہیں, کوئی کسی کی فیور کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کی فیور کر رہا ہوتا ہے. ٹی وی چینل پہ بھی بیٹھ کے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسی لیے ہمارے پلیئر جو ہے وہ پالیٹکس کا شکار ہے. وہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہم کھیلیں نہ کھیلیں ہماری پرچی ہے, ہمیں لے لیں گے, سلیکشن ہو جائے گی, ہاتھ ملا لیں گے. بیسک وجہ یہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چند باتوں پہ میں تو ڈس ایگری کروں گا. یہ کہ پاکستانی ٹیم اور انڈیا کے حوالے سے پروفیشنلزم صرف پاکستان میں کے لڑائی ہے, ایسا کچھ نہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ روہت شرما اور وراٹ کوہلی کی کیپٹنسی کے حوالے سے پراپر لڑائی چل رہی تھی, اور اب تو روہت شرما کے ویٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے غیر ضروری طور پر ویٹ اپنا بڑھا لیا ہے, جو کہ انٹرنیشنل معیار پر کسی بھی کھلاڑی کو اتنا ویٹ گین نہیں کرنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے, کیپٹنسی کی لڑائی رہتی ہے ہر جگہ, لیکن گروپ بندی نہیں ہوتی. یہ بات چلو کیپٹنسی کی وہ ظاہر بات ہے, پوزیشن کی بات ہوتی ہے, کرسی سب کسی کو پیاری ہوتی ہے, پوزیشن سب کو اچھا لگتا ہے, لیکن جو
पॉलिटिक्स से जो सियासत है वो चीज़ें वहाँ पर नहीं है, यानी रंग और नस्ल और मजहब की बुनियाद पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी अब ये भी कहा जा रहा है कि जी रिजवान बात करता है तो वो उसकी किसी को समझ नहीं आती, पश्तो में लगा होता है। और भाई वहाँ पे बहुत सारे और ज़बानें भी मौजूद हैं, पश्तो वो उन लोगों के लिए कर रहा है जो उसकी ज़बान को आसानी से समझ रहे हैं। अब मैं आपके साथ बात करूंगा तो मुझे लगता है कि आप जो हैं वो मेरी ज़बान समझ सकते हैं, मेरी ज़बान मतलब उर्दू। इसीलिए वो कहते हैं ना, समटाइम्स यू विन समटाइम यू लर्न। तो कहानी यह है कि वो सिर्फ इससे आगे बहुत अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं बोलते। उनके लिए मेरा मशवरा है कि किसी ज़बान को बोलना ये कोई बड़ा फ़न नहीं है। ये जिस तरह उर्दू है इसी तरह अंग्रेज़ी भी ज़बान है, आप उर्दू में बात करें